حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، پروگرام درس قرآن میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ماہ رمضان المبارک 2023 کا آغاز ہو چکا ہے۔ کثرت سے عبادت کریں اور قرآن مقدس کی تلاوت کریں، 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کریں، اور بالخصوص چاہے عورتیں ہوں یا مرد حضرات ہوں، تراویح کی نماز جو ہے وہ حتی الامکان ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مرد حضرات باجماعت تراویح کی نماز ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ اقدس کو اس لیے بھی شرف اور عظمت حاصل ہے کہ اس ماہ اقدس میں قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں وہ بھی ارشاد فرمایا۔ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ تو اس ماہ اقدس میں زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں، اس لیے کہ اس پروگرام میں آپ قرآن کی آیتیں بھی سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کو بھی جو ہے سماعت کریں گے۔ تو خود بھی سنیں، خود بھی عمل کریں، اور اپنے دوست احباب میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ ماہ رمضان مبارک میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے ہوئے ساری امت مسلمہ کے حق میں دعا کریں، اور ممکن ہو سکے تو ہمارے بھی حق میں دعا کریں۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو ظاہر میں مسلمان نظر آتے تھے مگر باطن میں جو ہے وہ کافر تھے، یعنی وہ دکھاوے کے مسلمان تھے۔ ان کے دلوں میں خدا تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی نہ گواہی تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ رسالت کا اقرار کرتے تھے، بلکہ ظاہر میں کچھ ہوتے تھے اور باطن میں کچھ ہوتے تھے۔ انہی کے ایمان کا ذکر اور ان کے انجام کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اب ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا اور ان کے ایمان کا بھی ذکر کیا اور ان کے انجام کا بھی ذکر کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی جب وہ منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ ایک نام لیبل یہ لگاتے ہیں کہ ہم فتنہ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم فساد نہیں کر رہے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہیں منافقین کہا گیا، جب وہ فتنہ پھیلاتے، فساد پھیلاتے تو انہیں کہا جاتا کہ آپ یہ فتنہ اور فساد مت پھیلائیے، تو وہ کہتے کہ ہم فتنہ اور فساد کہاں پھیلا رہے ہیں، ہم تو جو ہے اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصلاح کرنے والوں میں بھی جو ہے کچھ فسادی اور فتنے باز لوگ جو ہے موجود ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پھر ان منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ظاہر میں مسلمان تھے اور باطن میں جو ہے کافر تھے، جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کیسے ملتے اور جب کافروں سے ملتے تو کیسے ملتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی اور مذاق کر رہے تھے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ہم جو ہے ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں،
ہم نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور جب اپنے شیاطین بھائیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کلمہ علماء ہم نے کچھ نہیں پڑھا، بس ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور جو ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب کچھ اس طریقے سے دیا، اللہ ان سے ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہ تھے۔ یعنی منافقوں کی سزا ہے کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ اب پھر یہاں پر بھی منافقین کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے گونگے اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ منافقین کے بارے میں یہ آیتیں مذکور ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لی جائے گی، حالت یہ کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 سے آپ نے آیت نمبر 20 تک آج درس قرآن سماعت کیا۔